تمہانی دیکھی ہے، جس کو اٹھا کے لائی ہو اس کی برکتیں نہیں دیکھی۔ جب تو مجھ پہ سوار تھی تو میں قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، اب جسے تو لے کے آئی ہے بٹھا تو صحیح، قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیجے سے لگا کر حلیمہ اونٹنی پر بیٹھی ہے اور اونٹنی ہوا سے باتیں کر رہی ہے۔ کئی گھنٹے پہلے چلا گیا تھا جو حوازن کی دائیوں کا قافلہ، حلیمہ کی اونٹنی نے اسے چند لمحوں میں پا لیا۔ دائیوں نے اپنے پیچھے گرد اڑاتی ہوئی ایک اونٹنی دیکھی، ایک دوسرے سے کہنے لگی کوئی لٹیرا تو نہیں آ گیا؟ فطرت مسکرانے لگی، لٹیرا نہیں آ گیا، دنیا فکر و نظر کے لیے سویرا آ گیا۔ حلیمہ قریب سے گزری تو وہ کہنے لگی حلیمہ یہ تو نے اونٹنی کہاں سے بدل لی؟ تیری اونٹنی تو بہت کمزور تھی۔ حلیمہ کہنے لگی پہچانو نا، اونٹنی نہیں بدلی، اس کی رنگت دیکھو، قد و قامت دیکھو، اس کے تمام حلیہ وہی ہے، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔ مجھے اللہ نے وہ عطا کر دیا جو تمہارے مقدر میں نہیں تھا۔ حلیمہ گھر لائی ہے اور پھر غریبی سامنے آ گئی، سوچتی ہیں کیا کروں، دودھ گھر میں نہیں، بکریاں کمزور ہیں۔ جو بکری کبھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی حلیمہ کی نظر پڑی تو اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا ہے۔ جلدی سے برتن اٹھایا، دودھ نکالنے بیٹھی، برتن ایک بھر گیا، دوسرا لائی، وہ بھر گیا، تیسرا بھر گیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، لیکن بکری کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ تقدیر نے پکارتے ہوئے کہا حلیمہ آج جس نے تیرے گھر میں قدم رکھا ہے، تیرے گھر کے نہیں پورے شہر کے برتن ختم ہو سکتے ہیں لیکن اس کی میزبانی میں خدا کا بھیجا ہوا دودھ ختم نہیں ہوگا۔ یہ نحوستیں مٹانے کے لیے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ بے سر و سامانی کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حلیمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین چومی اور دودھ پلانے لگی تو جس حصے سے حلیمہ کے دوسرا بچہ دودھ پیتا ہے اپنا، حلیمہ نے اس حصے میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا چاہا تو آقا نے منہ پھیر لیا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ رضائی مدت میں جب تک دودھ پیتے رہے کبھی اس حصے سے دودھ نہیں پیا جو حصہ دوسرے بھائی کے لیے وقت تھا، اس لیے کہ یہ تو حقوق کی بحالی کے لیے آیا تھا، حقوق چھیننے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، رات یہیں گزر جائے گی اگر انہی باتوں کو لے لوں۔ فضائل اور مناقب کا جہاں تک تعلق ہے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، عمر نور چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے، لیکن اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں حضور اکرم کی نبوی سیرت کے پہلو پہ آ جاؤں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ ہمارے لیے سب کچھ اسی میں ہے، یہ سن کر ہم سبحان اللہ بھی کہہ دیں گے، ہمارے دل میں بھی ظاہر ہے کہ بہار آ جائے گی، دل بھی ہمارا خوش ہو جائے گا، لیکن ہماری زندگی میں انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی سیرت کا جو آغاز ہے وہ ہے ہماری عملی زندگی کا معیار۔ 40 سال گزارے ہیں میرے آقا نے، 40 سال گزارے ہیں، اور اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوبم اپنی نبوت کا اعلان فرما دیجئے۔ سب سے پہلی وہی ہرا کی خلوتوں میں آئی ہے، میری ماؤں تک، میری بہنوں اور بیٹیوں تک بھی میری یہ آواز پہنچ رہی ہوگی، اور اگر اس وقت نہیں پہنچ رہی تو کیسٹوں کے ذریعے پہنچے گی۔ میں ان کے لیے ایک بات کہتا ہوں، جتنا فخر کریں کم ہے کہ اسلام کی سچائی پر سب سے پہلے حضور کو ووٹ دینے والی بھی ایک عورت ہے، اور اسلام کی آبرو پر سب سے پہلے جان دینے والی بھی ایک عورت ہے۔ ہرا کی خلوتوں میں پہلی وہی رب کائنات کی طرف سے قرآن پاک آیا، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ محبوب خدا
اس کا نام لے کر پڑھیے جو کائنات کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارین، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے کسی مکتب سے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، میں تو امی ہوں۔ فطرت مسکرائی، عبداللہ کے یتیم آپ امی کہہ لیجیے اپنے آپ کو، لیکن تقدیر کا فیصلہ ہے کہ آپ نے ساری کائنات کا استاذ بننا ہے، آپ تو معلم ہے پوری انسانیت کے۔ جبرائیل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور چھوڑ کر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے پھر فرمایا ما انا بقارین۔ روح الامین نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معانقہ فرمایا۔ یہ عمل 3 مرتبہ ہوا اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ نے وحی کی اتباع تو کر لی، لیکن جو ہی گھر تشریف لائے ہیں جس میں اطہر پہ سنسنی، جس میں اطہر پہ وحی کا رعب، حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں خشیت علی نفسی، خدیجہ زملونی زملونی، مجھ پہ کمبل ڈال دو، دثرونی، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھے تو اپنی جان کا فکر ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، کلا باللہ